جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل عمران خان کے گھر کے اوپر جو کارروائی ہوئی وہ مریم نواز صاحبہ کے کہنے کے اوپر ہوئی۔ یہ الزام لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف تو سوشل میڈیا کی جماعت ہے، یہ پی ڈی ایم والے کہتے تھے، لیکن اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ملک کے اندر ہو رہی ہیں، ان کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پختون بھائیوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں وہ عام لوگوں سے کس طرح بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے تو پھر آپ کو حکمرانوں کے مسائل اور حکمرانوں کا المیہ سمجھ آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میری کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیجئے۔ سب سے پہلے جی، پاکستان تحریک انصاف تو برگر پارٹی ہے، یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے۔ عمران خان کو ٹویٹر کا اور فیس بک کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ یہ بیانیہ پی ڈی ایم کے معزز دوست بار بار کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ اب جب بھی کہیں پہ بھی ہو جناب نہیں جی، تو سوشل میڈیا پہ اس نے ٹیم رکھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کے ٹرولز ہیں، سوشل میڈیا پہ انہوں نے پوری دنیا میں پیسے خرچ کیے ہوئے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان کی ٹویٹس کو ری ٹویٹس کرتے ہیں۔ کوئی ایسی مشین آ گئی ہے جس میں ایک ٹویٹ ڈالو تو وہ 5000 ری ٹویٹس کر دیتی ہے۔ اس قسم کا ایک بڑا مذائقہ خیز قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب جب سیاست بند کمروں سے نکل کے سڑکوں پہ آ گئی ہے، اور میں نے پہلے بھی اپنے ولاگز میں متعدد بار یہ چیز آپ کے ساتھ عرض کی ہے کہ اب یہ سیاست کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے؟ اس لیے کہ سیاست بند کمروں سے نکل کے سڑکوں پہ آ گئی ہے، اور سیاست جو سڑکوں پہ آج کل کر رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اب پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، یہ ممی ڈیڈی، یہ برگر پارٹی ہے، اب یہ کہتے ہیں یہ دہشت گردوں کی پارٹی ہے۔ جب تک سیاست بند کمروں میں تھی تو یہ کہتے تھے، جب سیاست سڑک پہ آئی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ جو ہے یہ تو بڑے دہشت گرد ہیں، خدا نخواستہ یہ تو بڑا جناب اس قسم کا کراؤڈ ہے جنہوں نے پورے ملک میں افراتفری کر دی، اور ان سے ایسے نمٹا جائے جیسے آپ تخریب کاروں سے نمٹتے ہیں، ان کی جماعت پہ پابندی لگا دی جائے۔ تو بھائی کیا ہوا اس بیانیے کو؟ وہ جو بیانیہ تھا آپ کا کہ یہ تو برگروں کی اور سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، دیکھیں ان کا بیانیہ کسی ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتا، آئے روز ان کا بیانیہ بدلتا ہے، اس لیے کہ ان کا بیانیہ کچھ ہے نہیں ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی سیاست کو لے کے کس طرف جائیں۔ اب اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ عوام سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ ان کا اب بلاول کا عوام سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے، یا مریم بی بی کو عام عوام کے مسائل کو ان کو کس طرح سمجھ آئیں؟ اب عمران خان کی سیاست پہ آپ بڑی تنقید کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں، جس طرح بھی عمران خان کے گھر کے اوپر کارروائی ہوئی ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے کہ جی یہ مریم بی بی کے کہنے کے اوپر ہوئی ہے۔ میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، کل پوری انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ لیکن اس طرح کی کارروائیاں تو دیکھیں بہت سارے پاکستانیوں کے گھر، عام پاکستانیوں کے گھر پولیس آئے روز کرتی ہے ملک بھر میں۔ تو خان صاحب نے اپنے دور میں کیا پنجاب پولیس میں اس طرح کی اصلاحات کی تھیں؟ کیوں نہیں کی تھیں؟ اور اب جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ان کو میک شور کرنا چاہیے کہ دوبارہ کسی عام پاکستانی کے گھر پہ بھی ایسی کارروائی نہ ہو، اس لیے کہ جب آپ کے پاس اقتدار آئے گا تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اچھا، کل جو خان صاحب کے گھر پہ کارروائی ہوئی، ہم نے دیکھا عمران خان کی بہنیں ہمیں وہاں پہ بہن نظر آئی، ان کے بہنوئی گرفتار ہوئے۔ پھر کسی جگہ پہ بھی جلسہ جلوس ہو تو عام پبلک کے اندر آپ کو عمران خان کی بہنیں نظر آتی ہیں، ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، باتیں کر۔ کتنی دفعہ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ عام بندوں کی طرح وہ جناب پھر رہی ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو کبھی ان حکمراں خاندانوں کے بندے، اتنے قریبی رشتہ دار، کہ آپ کو مریم بی بی کی بہن کبھی اس طرح عوام میں پھرتی ہوئی نظر آئی؟ کیا آپ کو کبھی بلاول کا کوئی بہن یا کوئی کزن کوئی اس طرح قریبی آگے پیچھے عوام میں اس طرح پھرتا ہوا نظر آتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ بالکل کٹے ہوئے عام عوام سے۔ اور اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ منصور علی خان صاحب کو حالیہ دنوں میں ایک انٹرویو دیا مریم بی بی نے، اور اس انٹرویو کے اندر منصور علی خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جیل میں کیا سیکھا، جب آپ کے وہ جو قید میں تھی آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے باتھ روم صاف کرنا سیکھا، میں نے باتھ روم صاف کرنا سیکھا، اور میں نے سارے باتھ روم وہاں پہ صاف کیے جو استعمال کرتے تھے، اور جب میں وہاں سے آئی تو وہ بڑے صاف تھے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ میرے لیے بڑی ایک فکر مندی کی چیز ہے کہ 50 سال سے آپ کی زیادہ عمر ہے اور ابھی آ کے آپ نے باتھ روم صاف کرنا سیکھا، اس لیے کہ ساری زندگی کوئی اور آپ کے لیے باتھ روم صاف کرتا رہا۔ آپ یہ ایسا اشرافیہ ہے جس کو یہ عام عوام کے مسائل سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ان کو کیا پتا کہ جناب وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں چیزیں باتھ روم کو صاف کرنے کی، ان کی قیمت کیا ہے، وہ استعمال کس طرح ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے 50 سال کی عمر کے بعد آ کے باتھ روم صاف کرنے سیکھے ہیں پہلی دفعہ، تو ان کو کیا پتا کہ عوام کے کیا مسائل ہیں۔ یہ کوئی مذاق والی بات نہیں، بڑی سنجیدہ بات ہے۔ اس پہ آپ غور کریں کہ انہوں نے تو زندگی میں ایک پلیٹ بھی نہیں دھوئی ہوگی۔ اگر انہوں نے
बाथरूम जो है वो ये चीज है कि हम तो 5 साल 6 साल की उम्र से देखते हैं कि बच्चा जाता है तो वो उसको भी बताया जाता है कि जी ये चीज साफ करके आप आए, बाथरूम को अच्छे तरीके से साफ रखें। हम जो हैं वो भी खुद बाथरूम साफ करते हैं और उसके साथ साथ मतलब मैं तो वैसे जो ही उठता हूँ सबसे पहले अपना बिस्तरा बनाता हूँ। मतलब ये तो वो बुनियादी चीजें ना जो आम बंदा, हमारे जैसा गरीब इंसान, आम आवाम है जो, वो तो पहले दिन से उसको पता होता है कि ये चीजें किस तरह करनी है। तो ये आपको एक इनसाइट देता है कि अंदर आप समझ सकें कि ये कितना डिस्कनेक्ट है आम आवाम के साथ इन लोगों का, कि इन्होंने 50 साल की उम्र में ये सारी चीजें सीखी। अच्छा, एक और चीज जो है ये कि जमान पार्क के बाहर से हमने देखा कि इस तरह की फुटेजेस वगैरह भी आई और इस तरह के इंटरव्यूज वगैरह भी आए और कहा गया कि जनाब वहां पे जी पख्तून ये कर रहे हैं, पख्तून वो कर रहे हैं, और ये तासुर दिया गया कि जैसे खुदा न खास्ता जो पख्तून हैं वो कोई तशद्दुद पसंद हैं, वो कोई जिस तरह कोई मिलिटेंट हैं या वो जो हैं कोई दहशतगर्द हैं। ये तासुर दिया गया, उनकी इस तरह के बयानियां बनाने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर एक रिएक्शन भी आया। अब मरियम बीबी ने भी एक ट्वीट की जिसमें लिखा कि जमानत पार्क, वो लिखती है ना, जमानत पार्क में दहशतगर्दों के सताए हुए लोग, गीदड़ की बुजदिली की कीमत बेचारे आवाम को चुकानी पड़ रही है। अब वो जिन औरतों की उन्होंने वीडियो लगाई ना उसमें वो एक खातून फरमा रही हैं कि पठान थे, मुझे तो तालिबान लगते थे। अब इस पे तैमूर खान झगड़ा साहब ने भी ट्वीट की हुई है। अब ये तासुर ये कायम किया जा रहा है, ये इतनी मतलब कि क्या हमारे पख्तून भाई दहशतगर्द हैं? अगर आपको उनकी जुबान समझ नहीं आती है, जो आपके लिए नारा नहीं लगाता, जो आपकी पराडों के आगे भांगड़े नहीं डालता, खाली पेट फटे हुए जूतों के साथ, वो बेशऊर है, वो कल्ट है, वो दहशतगर्द है। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि पख्तूनों के खिलाफ इस किस्म का आपको बयानियां बनाते हुए ये लोग नजर आते हैं। अगर आप देख लें, इमरान खान पेशी पे भी आता है तो उसमें पख्तून भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं, बलोची भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, इकट्ठे जनाब वो बांगड़े भी डाल रहे होते हैं। अगर हर जगह पे आपको कोई नजर आता है तो ये सारे एक इकट्ठे नजर आते हैं, ना उसमें कोई तासुब है, ना कोई ऐसी चीज है। लेकिन अब सियासत में इनको और कोई बयानिया नहीं मिल रहा तो पख्तूनों को इस तरह टारगेट किया जा रहा है, जो बड़ी जिसे काबिल मुजम्मत चीज है। हाँ, अगर कोई शख्स गलत हरकत करे उसको जरूर आप उसको आप जरूर तनकीद करें, वो टारगेटेड तनकीद होनी चाहिए। लेकिन आपने जिस तरह पूरी एक पख्तून नस्ल के ऊपर जो है जिस किस्म का अपना ज़ैनोफोबिया शो किया जा रहा है, और मैं किसी एक बंदे की नहीं, बहुत सारे लोगों की जानिब से किया जा रहा है, उसमें सहाफ़ी भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं। हालत तो ये हो गई है कि मरियम की ट्वीट के ऊपर मोहसिन दावड़ जो हुकूमती इत्तेहादी है वो फरमाते हैं, वो ट्वीट करके कोट करके लिखते हैं, नहायत अफसोस की बात है कि मरियम नवाज इस किस्म के तासुब को फरोग दे रही हैं। पीटीआई के चंद कारकुनान पूरे पश्तून कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। पश्तून सबसे ज्यादा तालिबान की दहशतगर्दी के निशाने पर रहे हैं। जिन कुव्वतों ने इमरान खान और तालिबान को मुसल्लत किया है उनकी कौमियत के बारे में क्या कहना चाहिए? देखें, इवन के इनके जो अपने इत्तेहादी हैं और वो भी बोल पड़े, ये जो पीटीएम के लोग हैं, ये मोहसिन दावड़ वगैरह, मंजूर पश्तीन ने भी इसके ऊपर उन पे तनकीद की ट्वीट करके। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो बयानिया है, इनको समझ नहीं आ रही कि हम बयानिया बनाएं क्या। इनका कभी ये बयानिया इस तरफ जाता है, कभी इनका बयानिया उस तरफ जाता है, और बयानिया बनाने के चक्कर में कभी ये उनको बर्गर पार्टी कह देते हैं, कभी ये उनको ऊपर कहते हैं ये काला दम हम इसको करवाएंगे क्योंकि ये तो जनाब बड़े जो है शरंगेज लोगों की पार्टी है। मसला वही है जो मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी कि सियासत निकल आई है बंद कमरों से, और अब सियासत होगी आवाम के बीच में, अब सियासत होगी सड़क के ऊपर, अब सियासत होगी खुले मैदानों में, अब सियासत होगी सियासी एक्टिविटी के जरिए। अब चालाकियों के जरिए आप सियासत नहीं चला सकते। और जब सियासत आई है सड़कों पे, उसका एक मुजाहरा आपने ये भी देखा कि इमरान खान की पेशी की बात आती है तो हजारों अवाम बाहर निकल आते हैं। अब कि ये कहते हैं जी वो इतने बंदे लेके आ रहा है, वो तो अवाम खुद आते हैं। आप यकीन करें कि ये जो है ना, दे वुड डू एनीथिंग, ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर अवाम इनके लिए ऐसे निकले। इनके लिए निकलती ही नहीं है अवाम। कल मैंने वहां पे इस्लामाबाद में लोगों को देखा, एक दो बंदे जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा किधर जा रहे हो? इन्होंने पूरा इस्लामाबाद ऐसे सील कर दिया था। मैं रात को भी देख के आया, उस दिन जब आया इस्लामाबाद से गुजर रहा था। दोबारा मैं कल जब जा रहा था, सुबह इस्लामाबाद में था, तो मैंने वहां पे फिर देखा कंटेनर ही कंटेनर हर जगह पे लगाए गए, और हर कोई कह रहा था कि वहां पे कोई नहीं पहुंच सकेगा, एक कारकुन नहीं पहुंच सकेगा, और बड़े इन्होंने अपनी तरफ से प्लान वगैरह बनाए हुए थे। लेकिन अवाम कैसे आई, कैसे जो है वो अवाम के आगे कुछ नहीं ठहर सका। तो अवाम तो वहां पे बड़ी तादाद में निकलती है और अपनी मर्जी से निकलती है, उनको तो नहीं आप रोक सकते।
پر یہ وہی کہتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، یہ برگر پارٹی ہے، ان کی تو عوامی سپورٹ ہے ہی نہیں ہے۔ اور اب مریم بی بی نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جی 200 پیشیاں، عمران خان کی بھی 200 پیشیاں ہوں تو اس کے بعد انتخابات کروائیں۔ ابھی تو 2-3 پیشیاں ہوئی ہیں، کیا ان پیشیوں سے حکمراں اتحاد کی تشفی ہوئی ہے، تسلی ہوئی ہے، یا آپ کی خواہش ہے کہ ابھی 197 ہیں یا 196 اور ہوں؟ 96 پرچے تو ویسے خان صاحب پہ ہوئے ہیں، ان کی سینچری ہونے والی ہے، تو خان صاحب تو کر لیں گے پیشیاں، وہ 100-200 بھی کر لیں گے۔ عوام ہر پیشی میں جس عوام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کیا آپ لوگ 2 اور پیشیاں برداشت کر سکیں گے؟ کیا یہ سسٹم 1-2 پیشیوں کی اور بوجھ اٹھا سکے گا؟ یہ ایک بڑا کوشچن ہے۔ اور دوسری کہ جی عمران خان کو جلسہ نہیں کرنے دینا۔ عمران خان صاحب جلسہ کرتے ہیں، مقامی خبر بنتی ہے، قومی خبر بنتی ہے۔ یہ پیشی جو ہے، یہ پیشی صبح سے شام تک عمران خان ڈسکس ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور یہ پیشیاں عالمی اداروں کی سرخیاں بنتی ہیں۔ ہمیں عالمی ادارے جو ہے، نشریاتی ادارے فون کر کے پوچھتے ہیں وہاں سے کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہوا ہے، کل جو کارروائی کی گئی پوری دنیا نے اس کو رپورٹ کیا، اب بین الاقوامی اداروں نے رپورٹ کیا، عالمی سرخیوں میں وہ آئی۔ تو یہ پیشی تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے عمران خان کے لیے۔ جلسے کا جلسہ، اور جناب اتنا کروڑوں روپے خرچ بھی نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی سٹیج لگانا پڑتا ہے، نہ کچھ، سب کچھ حکومت خود فراہم کرتی ہے۔ تو وہ تو پیشیاں کرتا رہے گا، پر کیا آپ لوگوں سے مزید پیشیاں برداشت ہو سکیں گی؟ سیاسی طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے جو اس کا سیاسی گراف ہے وہ کدھر جا رہا ہے، آپ کا جو سیاسی گراف ہے وہ کدھر آ رہا ہے، وہ آپ کے بھی سامنے ہے۔ تو اب اس میں چیزیں جس طریقے سے جا رہی ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ عوام کے ہاتھ میں چیزوں کو دیا جائے، اور عوام اس وقت جو ہے کس موڈ میں وہ بھی سب کو نظر آ رہی ہے، وہ الیکشن کے موڈ میں کہ جی الیکشن کروائے جائے۔ باقی جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عوام کو اس نے ڈھال بنا دیا، عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ عمران خان اس دن اٹھے، انہوں نے اپنا وہ تیار ہو کے آئے اور سامان شان باندھا کہ جی میں گرفتاری دوں گا۔ کارکنوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے ہم آپ کو گرفتاری نہیں دینے دیں گے۔ آخر میں ادھر شروع میں 200-250 بندہ تھا اور 1-2 ہزار پولیس والے تھے، وہ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ وہ کارکن وہاں پہ رونا شروع ہو گئے۔ دیکھیں اس وقت لیول ہی کچھ اور ہو چکا ہے۔ کل میری ادھر ایک کارکن سے بات ہوئی، اس سے میں پوچھا، میں نے کہا بھائی کیا ہے، کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بہت ساری اس نے باتیں کی۔ ایک بات جو ہے وہ بہت سارے لوگ وہاں بار بار کر رہے تھے، خان ان کو نہیں دیں گے، کر لیں جو مرضی یہ کرنا ہے، خان ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور اس دن جو بنی گالا کہہ رہا ہوں، زمان پارک کے اندر جو سچویشن تھی کہ وہ کارکنوں مطلب کہ وہ ٹو بی آنیسٹ وہ اس موڈ میں نہیں تھے کہ وہ خان صاحب کو دیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب خود بھی تیار ہو کے آئے، ایون کہ بشرا بی بی، جی ہاں جی، جو کل گھر میں اکیلی تھیں اور گھر کے اوپر جو کارروائی کی گئی اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ بشرا بی بی بھی جاگر پہن کے تیار ہو کے اپنا وہ نقاب کر کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی کہ نہیں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، بشرا بی بی بھی۔ تو عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ نہیں کوئی نہیں، خان صاحب خود تیار ہو گئے۔ کارکنوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کو جانے دیں۔ تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ خان ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب اس میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن بات میں نے وہی آپ کو کی ہے کہ بات اس جگہ سے بہت آگے نکل چکی ہے جہاں تک سوچ کے آپ لوگ پلاننگ کرتے ہیں، سیاسی پلاننگ کرتے ہیں، چیزیں اس سے آگے نکل چکی ہیں۔ تو اب سیاست تو ہے وہ تو ہوگی عوام کے بیچ میں، اور عوام کے بیچ میں پھر اسی کی سیاست کامیاب ہوگی جو عوام کی منشا کی بات کرے گا، جس کو عوام یہ سمجھیں گے کہ یہ جو بات کر رہا ہے، جو ان کے دلوں میں گھر بھی کرتی ہے اور ساتھ وہ ہمارے کوئی مسائل حل کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ ابھی خان صاحب مقبول ہیں، ہو سکتا ہے 3 سال بعد 4 سال بعد نہ ہو سکتا ہے نون لیگ والے ہو جائیں۔ تو اگر ابھی ہم انتخابات نہیں کروائیں گے اور اس قسم کے بیانیے بنا کے انتخابات کو ڈیلے کریں گے تو وہ قطعاً ہم جو ہے اس نہ جمہوریت کی خدمت کریں گے نہ اس سیاسی عمل کی خدمت کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔